دسیوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اصل الحاد کو اختیار کر چکے ہیں، جن کے دلوں میں پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے اس طرح عزت و احترام کے جذبات نہیں رہے ہوئے۔ معاشرتی سطح پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بدقسمتی کہیے، خوش قسمتی کہیے، لوگ دونوں پہلوؤں سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اصل قوت یعنی ہمارے سیاسی نظام میں وہ دو ہی طبقوں کے پاس ہے، ایک وہ جن کے پاس ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بندوق دے رکھی ہوئی ہے، اور دوسرے مذہبی لوگ۔ یہ دیکھیے ہمارے ہاں توہین رسالت کا قانون ہے، قرآن مجید کی اہانت کا قانون ہے، اسی طرح یہ صحابہ اہل بیت وغیرہ کے بارے میں ایک قانون بن گیا ہے۔ اس طرح کے قوانین سوائے اس کے کہ غلط استعمال ہوں اور کوئی چیز بھی ان سے حاصل نہیں۔ جاتے جاتے اسمبلی نے 1 گھنٹے کے اندر ایک بل پاس کیا، اور وہ بل تھا توہین صحابہ کے اوپر سزا کی ایک بہت ہی سخت قسم کی تنبیہ کی گئی ہے، عمر قید کی سزا کو تجویز کیا گیا ہے۔ مذہب اپنے استدلال کی بنیاد پر زندہ ہے، مذہب اپنے استدلال کی بنیاد پر زندہ رہے گا۔ مذہبی شخصیات کی عزت، احترام یہ ان کے اخلاقی وجود کے بیان سے قائم ہوگا، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے قائم رکھ سکے۔ اور اگر کسی شخص کو کسی بڑی سے بڑی مذہبی شخصیت، یہاں تک کہ کسی پیغمبر پر بھی اعتراض ہے، یا وہ ان کی کسی بات یا ان کے کسی اقدام کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا قانون کی طاقت وہ سمجھا دے گی؟ اس کے لیے تو ہمیں محنت کرنی ہے، یعنی ہمیں بتانا ہے کہ تمہارے اشکال کا باعث کیا ہے، تم اعتراض کہاں سے کر رہے ہو، اس میں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کس چیز کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، کس کو بیان کرنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ یہ چیز ہے جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں مذہبی لوگوں کا یہی احساس ہے کہ یہ صرف قانون کا عصا ہے جس سے یہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، درحال کہ حاصل تو کیا ہونا، الٹا مذہب تضحیک کا موضوع بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے ہاں توہین رسالت کا قانون ہے، قرآن مجید کی اہانت کا قانون ہے، اسی طرح یہ صحابہ اہل بیت وغیرہ کے بارے میں ایک قانون بن گیا ہے۔ اس طرح کے قوانین سوائے اس کے کہ غلط استعمال ہوں اور کوئی چیز بھی ان سے حاصل نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ قانون بنانے والے یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں کسی شخص نے کوئی لفظ بولنا ہے یا کوئی چیز لکھنی ہے، جو کچھ وہ بولے اور لکھے گا اس پہ نیت کی، ارادے کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کسی چیز کو بیان کرنا چاہا ہے، اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بات سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، یا میں یہ بات کسی علمی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، کوئی دوسرا آدمی اس کو گستاخی اور اہانت پر معمول کر لیتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کے جلیل القدر علماء، جن کے تواہر علمی کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف بڑے پیمانے پر یہ پروپیگنڈا ہوا ہے کہ انہوں نے فلاں سوال کا جواب دیتے ہوئے، فلاں بات کہتے ہوئے جو طرز بیان اختیار کیا ہے اس سے اہانت ہو گئی؟ کیا شاہ اسماعیل شہید جیسی شخصیت، کیا مولانا اشرف علی تھانوی جیسی شخصیت، اسی طرح اور بہت بڑے لوگ دیکھتے نہیں اس وقت کہ ہمارے معاشرے میں دسیوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اصل الحاد کو اختیار کر چکے ہیں، جن کے دلوں میں پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے اس طرح عزت و احترام کے جذبات نہیں رہے ہوئے۔ معاشرتی سطح پر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کو دین کے قریب لانے کی بجائے، ان کے اشکالات دور کرنے کی بجائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اپنے پیغمبر کی یا اس کے ساتھیوں کی حرمت قائم کر لیں گے۔ میں اس طرح کے تمام تصورات کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، اور اس طرح کے تمام اقدامات کو محض حماقت، اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ساری توجہ علم کی، دانش کی اس جانب ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو دین کے بارے میں تعلیم دیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی کہیے، خوش قسمتی کہیے، لوگ دونوں پہلوؤں سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اصل قوت یعنی ہمارے سیاسی نظام میں وہ دو ہی طبقوں کے پاس ہے، ایک وہ جن کے پاس ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بندوق دے رکھی ہوئی ہے، اور دوسرے مذہبی لوگ۔ مذہبی لوگوں نے پاکستان ایک قومی ریاست ہے، اس کو پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا، وہ اس کو ایک مذہبی ریاست میں بدلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جو ان کے تصورات ہیں ان کو سامنے رکھ کر جب موقع ملتا ہے وہ دباؤ ڈالتے ہیں اور قانون سازی کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ان کے ہاں استدلال کا طریقہ بہت کم ہوتا ہے. یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ ہونا چاہیے. یہ چیز ہے جو ایک تلوار کی طرح سیاستدانوں کے سر پر لٹکتی رہتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ دو ہی طرح کی قانون سازی ہے ہمارے ہاں، جو بالعموم اسی طریقے سے ہوتی ہے. کبھی رات کے اندھیرے میں ہو جاتی ہے، کبھی جاتے جاتے ہو جاتی ہے، کبھی لمحوں میں ہو جاتی ہے. ایک وہ جو بندوق والے کرانا چاہتے ہیں اور ایک وہ جو مذہبی عناصر کرانا چاہتے ہیں. پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، بالعموم کیا ہو جاتا ہے. اور اس میں علامتی چیزیں ہوتی ہیں. جہاں کہیں حقیقی امتیاز پیدا ہونا ہوتا ہے یا حقیقی تبدیلی آنی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر سود کا مسئلہ ہے، اس میں دیکھ لیجئے اس طرح کی قانون سازی نہیں ہوتی. 18ویں ترمیم میں کتنا عرصہ لگ گیا؟ 18ویں ترمیم تو چلیے سیاسی امور سے متعلق تھی، میں تو مذہبی پہلو کی مثال دے رہا ہوں. یعنی اس میں پھر کس طریقے سے مقدمات جاتے ہیں اور پھر وہ بار بار لوٹائے جاتے ہیں اور کیسے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوتے ہیں. عدالتوں ہی میں دیکھ لیں. اور پارلیمنٹ بھی اس میں کوئی قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی ڈیبیٹ تک کبھی اس طریقے سے نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزیں البتہ جو مذہبی عناصر کو مطمئن کر دیں. سیاستدان سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر 14 سال کی سزا کو موت کی سزا میں بھی تبدیل کروا دیں تو ہمارا کیا جانا ہے، یہی خیال کرتے ہیں. لیکن اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے جس وقت سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے قوانین کو استعمال کر لیا جاتا ہے. یاد کریں یہ پچھلے دور میں ہوئے 2 مرتبہ، اور بعض عناصر نے اس کے لیے سڑکوں پر نکل کر مطالبے شروع کر دیے کہ فلاں نے یہ کام کر ڈالا ہے، فلاں نے یہ. اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. مذہب کیا تھا، دنیا کی کتنی بڑی حقیقت ہے، اس کا کیا حسن ہے، اس کا کیا جمال ہے، اس کے استدلال میں کیا کمالات ہیں، اس کو نمایاں کرنے کی بجائے ہم اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں.